السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محبوب کبریا اور آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں القاری ایجوکیشن۔ آج کا ہمارا سبق ہے قرآنی قاعدے میں سے سبق مفردات کا تیسرا حصہ۔ گزشتہ دو اسباق جو ہمارے اختتام ہوئے وہ حرف صاد پر ہوئے تھے۔ آج ہم نے حرف ضاد سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد ضاد ضاد۔ اس کو 5 الف تک کھینچنا ہے کیونکہ اس کے بیک میں 3 ورڈ ہیں، ضاد، الف اور دال۔ تو جس حرف کے بیک میں 3 ورڈ ہوں اس کو 5 الف تک کھینچتے ہیں، اور جس کے بیک میں 2 ورڈ ہوں اس کو 1 الف تک کھینچتے ہیں۔ اب قلقلے کا قاعدہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ضاد اس کے آخر میں دال بھی آ رہی ہے۔ اور قلقلے کی شرط کیا ہے کہ حروف قلقلہ میں سے کوئی بھی حرف جب کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آ جائے تو وہ وہاں پر قلقلہ ہوگا، مطلب کہ اپنے ساؤنڈ کو ہلانا ہے۔ تو یہاں اس کو پڑھتے ہوئے ساؤنڈ کو ہلا دیں گے، ضاد، د د دال کو ہلانا ہے۔ اب اس کا مخرج کیا ہے، اس کو ادا کہاں سے کرنا ہے؟ زبان کی کروٹ، زبان کا ایک تو سامنے والا حصہ ہوتا ہے، ایک کروٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا اوپر جو ہے سر ہے، اور سر کے سامنے ہمارا فیس ہوتا ہے، چہرہ ہوتا ہے، اور ہم پھر بازو دونوں کے وہ سائڈیں، اور یہ چیسٹ ہو گئی اور یہ پیٹ ہو گیا، تو یہ ایک ہماری یہ سائڈیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو کروٹ کہتے ہیں۔ تو زبان کی کروٹ کا وہ حصہ جو داڑوں سے لگتا ہے اور داڑوں کے ساتھ متصل جو دانت شروع ہو رہے ہوتے ہیں اس حصے کو لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زبان کی کروٹ کو آپ نے اوپر کی داڑوں کے ساتھ لگانا ہے، وہ آپ چاہے رائٹ سائڈ لگائیں چاہے لیفٹ سائڈ لگائیں۔ تو زبان کی کروٹ کو داڑوں کے ساتھ لگا کر کیسے پڑھیں گے؟ ضاد۔ اس کی دوسری طرح ہم دیکھیں تو بعض حضرات پڑھتے ہیں اس کو ضاد، دال کے ساؤنڈ کے ساتھ، وہ زبان کی کروٹ کو چھوڑ کر زبان کے سامنے والے حصے کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ دال بن جاتا ہے، اور یہ دال کا الگ مخرج ہے، ضاد کا الگ مخرج ہے۔ لیکن بعض حضرات اس کو اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کو آپس میں ملا کر زا کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ زا جب ہم پڑھیں گے تو زبان کی کروٹ کا عمل دخل ختم ہو گیا، تو جس کی وجہ سے مخرج چینج ہو گیا۔ اور پھر علم تجوید کے اندر غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک لحن جلی ہوتی ہے اور ایک لحن خفی ہوتی ہے۔ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف بدل جانا یہ بڑی غلطی ہے، اور بڑی غلطی گناہ ہے۔ ضاد، طا، طا موٹے حروف میں سے ہے، طا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو 1 الف تک کھینچیں گے کیونکہ اس کے بیک میں 2 ورڈ ہیں، طا اور الف۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ پہ لگائیں تو یہ طا ادا ہوگا۔ موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور نرم حروف میں سے ہے تو نرم کر کے بھی پڑھیں گے۔ نرم کر کے کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ کی بجائے سر کے اوپر لگانا ہے۔ دوسرے آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان دے دینا ہے، دانتوں کو آپس میں ٹچ نہیں ہونے دینا، تو یہ حرف ادا ہوگا عین، عین، عین۔
5 الف تک کھینچیں گے اس کو، کیونکہ اس کے بیک میں 3 ورڈ ہیں، عین، یا اور نون۔ اس کے اندر ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے، جیسے آپ نے صاد، ضاد، یہاں دال کو دونوں جگہ آپ نے ہلایا ہے، اور ادھر عین، ادھر نون ہے، اس کو نہیں ہلانا۔ کیوں؟ کیونکہ صاد اور ضاد اس میں آخر میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور قلقلہ کی شرائط بھی لگ رہی ہیں، اور عین کا جو نون ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو اسی لیے نون اس کو ساکن ادا کرنا ہے، بغیر ہلائے ادا کرنا ہے۔ تو اس کا عین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے، ایک درمیان والا حصہ، اور ایک لاسٹ والا حصہ جو سینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو عین کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے، عین، عین۔ عین کے بعد آ گیا غین، غین، غین۔ 5 الف تک کھینچیں گے، اس کے بیک میں 3 ورڈ ہیں، غین، یا اور نون، اور قلقلے سے بچا کے پڑھنا ہے، کیونکہ حروف قلقلے میں سے نون نہیں ہے، یہ نون حروف قلقلہ کے اندر سے نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا شروع والا حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے، تو اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے بھی ہے، غین، 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 یہ نہیں پڑھنا، غین، ف، 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 1 الف تک کھینچیں گے، بیک میں 2 ورڈ ہیں، فا اور الف۔ مخرج کیا ہے؟ اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سر کو نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگانا ہے۔ ہونٹوں کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک باہرلا حصہ، ایک اندرونی حصہ۔ باہرلا حصہ جہاں خواتین اکثر لپسٹک وغیرہ لگاتی ہیں، اور اندرونی حصہ جو ہمیشہ تر حصہ رہتا ہے۔ تو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سر کو نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصے پہ لگا کر آپ نے ادا کرنا ہے، ف، 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 1 الف تک کھینچ کر۔ اس کے بعد قاف، قاف، قاف۔ 5 الف تک کھینچیں گے، کیونکہ اس کے بیک میں 3 ورڈ ہیں، قاف، الف اور فا۔ مخرج اس کا کیا ہے؟ اچھا، اس سے مخرج سمجھنے سے پہلے آپ ایک اور چیز سمجھیں کہ لحاظ کسے کہتے ہیں۔ اوپر کا تالو شروع ہوتا ہے، دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ ساتھ تالو شروع ہو جاتا ہے، اور یہ آگے جاتے جاتے گلے تک جا کے چلا جاتا ہے۔ تو اوپر کا تالو جہاں دانت ہوتے ہیں وہاں سخت تالو ہوتا ہے، تو سخت تالو جیسے آگے چلتے جائیں تو سخت تالو ختم ہوتا ہے اور نرم تالو شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو لحاظ کہتے ہیں۔ اب لحاظ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قاف۔ اب زبان کے آخر حصے سے تھوڑی پہلے والی جگہ کو آپ نے اوپر لحاظ کے ساتھ، اوپر جو نرم تالو ہے وہاں پر آپ نے زبان کے آخر سے پہلے کو لگانا ہے، قاف۔ وسط زبان کے درمیانی حصے سے آگے اور اینڈ سے پہلے، یہ جو زبان کا حصہ ہے اس کو آپ نے اوپر لحاظ کے نرم تالو کے ساتھ لگانا ہے، قاف۔ موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، 5 الف تک کھینچنا ہے، کیونکہ اس کے بیک میں 3 حروف قاف، الف اور فا ہے۔ اس کے بعد کاف، کاف، کاف۔ اس کو پڑھتے وقت آپ نے احتیاط کرنے کہ اس کو کیف نہیں پڑھنا، وہ بن جائے گا کاف بڑی یا اور فا، کیف، جو کہ غلط ہے۔ اس کا اصل حروف کیا ہے؟ کاف، الف اور فا، 3 حروف ہیں، تو 3 حروف کی وجہ سے 5 الف تک کھینچیں گے، کاف۔ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے آخر سے پہلے حصے کو لحاظ کے سخت تالو کے ساتھ لگائیں، تو یہ کاف ادا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے
حروف قلقلہ بھی پڑھ لیے، موٹے حروف بھی پڑھ لیے۔ تو اس سبق کے اندر بس صرف لحاظ کا ایک تھوڑا سا ایکسٹرا پارٹ آیا، اور میں نے ساتھ میں قلقلے کی دہرائی بھی کی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سبق اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے، اس پہ اگر کوئی آپ کی سمجھ آ گیا اور کچھ تھوڑی سی کنفیوژن کسی حرف کے اوپر ہے، تو وہ آپ ویڈیو کے آخر نیچے آپ کمنٹ کے اندر اپنا سوال لکھیں، تاکہ ہم آپ کو بہتر سے بہترین انداز میں سمجھا سکیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ کافی سارے احباب اس سبق سے استفادہ حاصل کر سکیں اور قرآن کو قرآنی انداز کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ اس کا ہمیں فائدہ آخرت کے اندر لازمی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔